زرداری صاحب ملک میں رہیں گے, وہ جلسوں سے خطاب کریں گے کیونکہ وہ تو صدر بھی, پارٹی کے کو چیئرمین بھی, تو وہ کیا کریں گے؟ کہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی باسی صاحب نے کہ لیڈ کرنے کے لیے کون ہوگا. بات کی ہے, اس کو میں تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گی. یہ صوبوں کی بات آپ نے پوچھی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ گیمکس کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھیں ہمیشہ صوبے بنانے کے لیے آئین موجود ہے, 1973 کا آئین, جس کو بھٹو صاحب نے ایک کانسٹیٹیوشن, ایک مشترکہ آئین دیا اس ملک کو. اس آئین کے اندر صوبوں کو بنانے کی ساری چیزیں موجود ہیں. یقیناً حالات اور جس طرح کے آگے جاتی ہیں چیزیں, آپ کو بہت ساری صوبے بھی بنانے پڑیں گے بہت سارے, لیکن تو اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی نے 2/3 میجورٹی دینی ہے, سینٹ کی 2/3 میجورٹی چاہیے, اور صوبے کی اسمبلی چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ریسورسز کی ڈویژن کس طرح ہوگی؟ آپ کا NFC ایوارڈ ہے, آپ کی بہت ساری, ایک فیڈرل پارٹی ہے. ہم بجائے اس کے کہ ہم ایک اس کی بات کریں, ہم نے اپنے آپ کو صرف ایک الیکشن وہ کرنے کے لیے ہم نے جا کے صدرن پنجاب تک اپنے آپ کو محدود کر دیا. صوبوں کی یقیناً صوبے آئندہ آنے والے بہت سارے دنوں میں, اگلے آنے والے سالوں میں, ظاہر جیسے جیسے ملکی حالات آگے بڑھتے ہیں, پاپولیشن بڑھتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو صوبے بنانے پڑیں گے. لیکن اس کا طریقہ کار جو آئین نے دیا کہ آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں, یا آپ سڑکوں گلیوں میں جا کے اور کاغذ پھاڑ کے اور آئین کی دھجیاں اڑا کے آپ اس طرح بنائیں گے؟ ایسے صوبے نہیں بن سکتے, کنسنسس کے ساتھ ایسے صوبے نہیں بن سکتے. میں یہ NRO پہ اگر ہم آ جائیں, NRO پہ اگر تھوڑا سا بات کر لیں کہ جیسے گیلانی صاحب برملا کچھ نجی محفل میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی میری قربانی کیوں دی گئی اگر خط لکھنا ہی معاملہ تھا. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بی بی قبر کا ٹرائل نہیں ہوگا, ہم خط نہیں لکھیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ جی تو درمیانی راستہ آپ کو کچھ لگ رہا ہے کچھ NRO کے حوالے سے کہ کیا ہونے جائے گا؟ دیکھیں جی, میں تو بڑے عرصے سے جب یہ گیلانی صاحب کا مسئلہ چل رہا تھا, میں نے اور ناہید نے تو بڑی کلیئرلی یہ بات کی تھی کہ یہ گیلانی صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ان کو بنا دیا گیا ہے. اب اس کی وجوہات کہتے ہیں, آخر میں ہو سکتا ہے شاید زرداری صاحب خود بھی ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے, اور یہ واقعہ جو نا, مطلب سب سے بڑی بات آپ ذرا امیجن کریں جو اتنی فاش غلطی کی گئی کہ جب وہ سزا آئی 7 رکنی بینچ کی توہین عدالت کی, تو آپ کے پاس اپیل کی گنجائش تھی, وہ نہیں کی, اور اپیل میں 9 جج بیٹھتے. آپ نے وہ 9 ججوں کی بینچ کو چھوڑا, اور جب فائنل پٹیشن آئی تو وہ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں گئی, 3 رکنی بینچ نے ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا, اور ان کو اپنا وہ نائل ہو گئے اور وزارت سے فارغ ہو گئے. مجھے یہ سمجھایا جائے, دیکھیں نا بات جب آپ کرتے ہیں, جب آپ اٹیک کرتے ہیں جوڈیشری کو, اور آپ جو ہے یعنی ایک وہمنٹلی ایک اٹیک ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر, تو وہاں یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ سے خود کتنی غلطیاں ہوئی اسٹریٹجی کے طور پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپیل میں جاتے اور 9 رکنی بینچ ہوتا تو وہاں پہ زیادہ چانس تھے گیلانی صاحب کے بچنے کے بنسبت ان کو, جب یہ نئی پٹیشن میں ان کو جانا پڑا جس کی بنیاد پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. میں بالکل یہ بڑا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کا اپنا یہ بڑا سوال ہے کہ جی اگر یہ پہلی چیز آپ نے کرنی تھی تو اس وقت کیوں نہیں کی گئی جب وہ وزیر اعظم تھے. لیکن ہم نے اس دن اعتزاز احسن صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا, مسودہ بھی انہوں نے ہمارے پروگرام میں اپیل کا دکھایا, انہوں نے کہا پارٹی کا فیصلہ تھا کہ اپیل نہ کی جائے, اور وہ تو یہ پارٹی جواب دے گی نا, پارٹی کو جواب دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ویلڈ سوال ہے کہ آپ نے کیوں اپیل نہیں کی. دیکھیں, اور اس سے پہلے جائیں, آج بات یہ ہوتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی کہ جی وزارت ہمارے پر جو ہے جڑی, پارٹی کا فیصلہ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ بتایا جائے. ہاں یہ بڑا فیصلہ سازی کا عمل کہاں ہوتا ہے. میں آج اصل میں بڑی حیران ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ سازی کا عمل ہے کیا, پالیسی ڈیسیژنز کدھر سے آتے ہیں. اس دن بابر صاحب, میں واضح چاہوں گا, بابر صاحب نے اس دن ایک پروگرام میں آ کے یہ کہا, ایک تو CC ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے, آج 2 سال ہو گئے میں CC سے سسپینڈ ہوں, 2 سال کے اندر CC کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا, ماں سوائے اس کی جگہ کور کمیٹی نے لے لی شاید. اب کور کمیٹی نے لیا, اب کور کمیٹی کے بارے میں فرحت اللہ بابر صاحب آفیشلی آگے ٹیلی ویژن پہ یہ کہتے ہیں کہ جی کور کمیٹی جو ہے نا وہ کوئی فارملی اناؤنسڈ باڈی نہیں ہے, اس میں کوئی فارمل ممبرشپ نہیں ہے, اس کا کوئی ممبر فارملی اناؤنس نہیں ہوا ہوگا, بلکہ جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے تو ہم ان کو بلاتے ہیں, ان سے ڈسکشن کرتے ہیں اور ایک ہم فیصلہ صادر کر دیتے ہیں. یہ کوئی سیاسی جماعت ہے ہم, یا ہم نے اپنے آپ کو ایک بنانا قسم کی سیاسی جماعت بنا کے رکھ دیا ہے؟ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں. اچھا اب آپ اس میں NRO پہ آپ نے بات کی, بات یہ کہ آپ جوڈیشری پہ جب آپ اٹیک کرتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. NRO انیشلی جنرل مشرف نے اس کو پروٹیکٹ کیا تھرو
आर्टिकल 270 AA, बिल्कुल ठीक है जी, उसके अंदर उसने 37 ऑर्डिनेंसेस और रिमूवल ऑफ जजेस ऑर्डर यकजा करके उसको मिक्स करके और 270 डाल दिया। अब बात ये थी कि ये 270 बजाते खुद मुशर्रफ का दिया हुआ एक पीसीओ के तहत एक आर्टिकल था, उसको आपको करना था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को रेटिफाई करना था। आप एक साल आपने जजों के साथ लड़ाई की, आपने जज बहाल नहीं की, आपने जो उसको जाने दिया और वो वैसे का वैसा रहा। जब वो इंडेमनिफाई नहीं हुआ पार्लियामेंट की तरफ से तो फिर इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने वापस पार्लियामेंट को भेजा। 31 जुलाई जो 2009 की जजमेंट है उसके अंदर उन्होंने वापस पार्लियामेंट को भेजा कि जी आप इसको देख ले। पार्लियामेंट से आज ये अलाइज सारे मोहतरम जो है ना जितने भी हैं आगे आके खड़े हो गए हैं जनाब, ये सारे इस अमल के अंदर, उस वक्त भी नहीं उन्होंने एनआरओ इनको पास करवा के दिया। तो अब अदलिया के साथ ये फिर जंग जो फिर हो रही है, फिर इसको महाज अराई जिसको हम कहते हैं, और एनआरओ के हवाले से हुकूमत ने डिफेंड भी नहीं किया, एक वजीर आजम चले गए, दूसरे वजीर आजम को 18 तारीख को बुला लिया गया, तो अब क्या देख रही है मुस्तकबिल क्या होगा? पीपल्स पार्टी लड़ाई के मूड में लग रही है अदलिया के साथ, महाज अराई मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब ने सारी सियासत को अपनी जात के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया है। देखिए, जब आप पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी पोजीशन पे जाते हैं तो आपकी ज़ात मैटर नहीं करती। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पार्टी की चेयरपर्सन भी थी, लेकिन उसके बावजूद पार्टी की हर जो भी कोर्ट कचहरियों में उनको नोटिस इशू होते थे वो हर प्रोसीडिंग को अटेंड करती रही हैं। देखिए, जरदारी साहब ने ये जो ख़त लिखने का सवाल हुआ, जरदारी साहब ने कहा कि मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब की कब्र का ट्रायल नहीं होगा, तो जरदारी साहब ने तो कभी बेनज़ीर भुट्टो साहब तो जनीवा में जाके अपने केसेस को फेस करती रही हैं। जरदारी साहब तो बीमार थे उस वक्त, वो अमेरिका में थे, उस वक्त जरदारी साहब को क्यों एहसास नहीं हुआ कि वो अकेली धक्के खाती है, मुझे भी जाना चाहिए उसके साथ। तो मैं समझती हूँ कि अब वो शहीद हो गई हैं, इस किस्म की जज्बाती बातें करके वो इस किस्म के ना करें बातें, बल्कि जो देखिए जरदारी साहब के पास मैं समझती हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना नाम, जो पीपल्स पार्टी ने भी इतना बोझ उनका उठाया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने उनका बहुत बोझ उठाया, गलत या ठीक मैं इसमें नहीं कहती, क्योंकि केसेस साबित जब तक न हो किसी को आप मुजरिम नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ पीपल्स पार्टी ने भुगता है या जो कुछ हुआ है इस वक्त बहुत इनके लिए बेहतरीन मौका था कि ये अपना नाम साफ करते और साफ होके पॉलिटिक्स में आते। आपने इलेक्शन कैंपेन की भी बात की कि पीपल्स पार्टी की कौन लीड करेगा। मैं समझती हूँ कि जरदारी साहब में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन को लीड कर सके। ईवान सदर में बैठ के तकारीर ईवान सदर की बात नहीं है, देखिए वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेस मैन हैं, सब कुछ है, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ विजनरी लीडर। उनके पास जो विजनरी लीडर होते हैं, जिनके पास कोई सोच होती है, वो लेके आवाम में जाते हैं और आवाम उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। जरदारी साहब ने आज तक जो बातें की हैं, कितनी पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट किया या कितनी अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ने उनकी बातों को एक्सेप्ट कितना ध्यान दिया है? नहीं, बिल्कुल इसी पे मजीद हम बात करेंगे एनआरओ के मुस्तकबिल के हवाले से, और बीबी का क्या विजन था और जरदारी साहब का क्या विजन है, और क्या अगले इलेक्शंस में, जैसे नाहिद खान साहिबा कह रही हैं कि जरदारी साहब तो लीड नहीं कर सकते, तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? और एक अहम सवाल जो हम उठाएंगे, नाहिद खान साहिबा और सफदर अब्बासी साहब का सियासी मुस्तकबिल अपना क्या होगा, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद।